نحمدہ و نصلی و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بار پھر تفسیر کا لیکچر میں آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 122 ہے، 122 آیت نمبر ہے، اور اس سے ہم آج کا لیکچر سٹارٹ کر رہے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، میری وہ نعمت یاد کرو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم کو عطا کی تھی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ میں نے تم کو فضیلت دی سارے جہان والوں پر۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور اس دن سے ڈرو، یومن اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی شخص کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، ولا يقبل منها عدل، اور نہ اس سے کسی قسم کا کوئی فدیہ قبول ہوگا، ولا تنفعها شفاعہ، اور نہ اس کو کوئی سفارش فائدہ دے سکے گی، ولا هم ينصرون، اور نہ کوئی ان کی مدد کر سکے گا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے کئی باتوں سے آزمایا۔ ابتلا مطلب آزمانا، امتحان دیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے وہ ساری باتیں پوری کی۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ نے ان سے کہا میں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا بنا رہا ہوں، امام بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں سے، مطلب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اور میری اولاد میں سے؟ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، اللہ نے فرمایا میرا یہ عہد ظالموں کو شامل نہیں، مطلب اللہ جو آپ کی اولاد میں جو ظالم لوگ ہوں گے ان کو یہ میرا وعدہ شامل نہیں ہوگا، جو ظالم نہیں ہوں گے ان کے لیے میں وعدہ کرتا ہوں کہ ان کو بھی میں پیشوا بناؤں گا۔ اب دیکھیے کہ بنی اسرائیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں ان کے مقابلے میں، بنی اسرائیل پر جو اللہ کی نعمتوں اور ان کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا جو ذکر اوپر سے ہم کہاں سے پڑھ رہے ہیں، جب ہم یہ سورۃ البقرہ کا جو پاؤ ہم پہلے پاؤ کا جو اینڈ تھا وہاں سے شروع ہوا، اور پھر گائے کا ذکر آیا، اور اس طریقے سے تو اس کا آغاز تو 47 آیت سے اور 48 میں تقریباً انہی الفاظ سے کیا گیا، یا بنی اسرائیل اذکروا، وہاں پر بھی یہ اس طرح کے الفاظ آئے تھے۔ اب سارے واقعات تفصیل سے یاد دلانے کے بعد پھر وہی نصیحت کے انداز میں، ناصحانہ انداز میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان سب باتوں کو یاد دلانے کا اصل مقصد تمہاری خیر خواہی ہے، کوئی اور مقصد نہیں، اور تمہیں ان واقعات سے اس نتیجے تک پہنچ جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ مطلب اس کا نتیجہ کیا ہے کہ جو شخص ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اگر اللہ کی باتوں پر عمل نہیں کرے گا، اس طریقے سے نہیں کرے گا، تو یاد رکھو کہ پھر وہ اللہ کا مجرم، وہ ظالم قرار دیا جائے گا، ظالم ہوگا، اور ظالم کا انجام، ظالم کا نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں۔ تو اگلی آیت میں فرمایا کہ یہاں سے اب وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ حالات و واقعات شروع ہو رہے ہیں، اور پچھلی آیتوں سے ان واقعات کا دو طرح کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ ایک بات تو یہ کہ یہودی، عیسائی اور عرب کے بت پرست، یعنی تینوں وہ گروہ جن کا ذکر اوپر آ رہا ہے کہ یہودی، نصرانی، عیسائی اور عرب کے مشرکین، عرب کے رہنے والے لوگ، ٹھیک ہے، یہ سب ٹھیک ہے، یعنی تینوں وہ گروہ جن کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ اپنا پیشوا مانتے ہیں، مگر ہر گروہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ وہ اسی کے مذہب کے حامی تھے۔ یہودی کہتے تھے کہ وہ ہمارے مذہب کے حامی تھے، عیسائی وہ کہتے ہمارے، عرب کے بت پرست کہتے تھے کہ وہ ہماری نسل میں کے بڑے ہیں، ہمارے ہی وہ حامی ہیں۔ تو اس اعتبار سے لہٰذا ضروری تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں صحیح صورتحال واضح کی جائے۔ تو قرآن نے جہاں یہ بتایا کہ ان کا تینوں گروہوں کے باطل عقائد سے کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن نے نفی کر دی، تو ان کی ساری زندگی تو توحید کی تبلیغ میں خرچ ہوئی، اور انہیں راستے، اور ان کو اس راستے میں بڑی بڑی آزمائش اور تکلیفوں سے گزرنا پڑا، ٹھیک ہے، اور جن میں وہ پورے اترے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام ہی کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جن کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پہلے نبوت کا سلسلہ
انہی کی اولاد حضرت اسحاق کی اولاد یعنی حضرت یعقوب، پھر حضرت یعقوب کے اولاد میں سے چلتا رہا سارا، ٹھیک ہے، اور جس کی بنا پر وہ سمجھتے تھے کہ دنیا بھر کے پیشواؤں کا حق صرف انہی کو حاصل ہے، بنی اسرائیل کو، اور کسی کو، مطلب جتنے بھی پیغمبر آئے وہ سب انہی کی اولاد میں سے ہے، تو کسی اور نسل میں کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو ان کے لیے واجب الاتباع ہو۔ تو قرآن نے یہاں یہ غلط فہمی دور کر دی اور یہ واضح کیا کہ دینی پیشواؤں کا جو منصب ہے وہ کسی خاندان کے لازمی میراث نہیں ہوا کرتی، ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کسی کا مقبول ہونا یا کسی کا ہونا وہ خاندانی اور اس اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ وہی اللہ کو مقبول ہے جو اللہ کا فرما بردار ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، کیوں؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے زیادہ فرما بردار ہیں، بس۔ اور یہاں پر یہ کوئی میراث کا سلسلہ بھی نہیں ہے کہ نبوت کوئی میراث کی ہو کہ ایک بیٹا ایک نبی ہے تو اس کا بیٹا نبی، اس کا بیٹا نبی، تو یہ میراث کا سلسلہ بھی نبوت میں نہیں چلتا، ٹھیک ہے، یہ تو اللہ کی عطا ہے اور اللہ اپنے برگزیدہ بندوں کو نبوت عطا کیا کرتے ہیں۔ اور یہ بات خود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے صریح لفظوں میں کہہ دی گئی تھی، انہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، مختلف طریقوں سے آزما لیا اور یہ ثابت ہو گیا کہ وہ اللہ کے ہر حکم پر بڑی سے بڑی قربانی کے لیے بھی ہمیشہ کے لیے تیار ہیں، تو انہیں توحید کے عقیدے کی پاداش میں آگ میں ڈالا گیا، انہیں وطن چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، اپنی بیوی بچے کو، نوزائیدہ بچے کو چھوڑنا پڑا، اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کے لیے حکم دیا گیا، ٹھیک ہے، تو کتنے سخت سے سخت آزمائش اور امتحان میں ڈالا گیا، مکہ کے بے آبا گیا ویران وادی میں اکیلا چھوڑنا، ٹھیک ہے، اور پھر یہ ساری قربانیاں دیتے چلے گئے، تب اللہ نے انہیں دنیا بھر کی پیشوائی کا منصب دینے کا اعلان فرمایا۔ اسی موقع پر جب اللہ نے اپنی اولاد کے بارے میں پوچھا تو صاف طور پر بتلایا کہ ان میں جو لوگ ظالم ہوں گے، یعنی اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے جانوں پر ظلم کریں گے، تو وہ اس منصب کے حقدار نہیں ہوں گے۔ تو بنی اسرائیل کو صدیوں آزمانے کے بعد ثابت یہ ہوا کہ وہ اس لائق نہیں ہیں کہ قیامت تک پوری انسانیت کی دینی پیشوائی ان کو دی جائے۔ تو چونکہ بنی اسرائیل کو بھی آزمایا گیا، آپ دیکھتے ہیں، آپ نے کتنے واقعات پڑھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور پھر ان بنی اسرائیل، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بنی اسرائیل میں اتنے انبیاء آئے ہیں کہ جن کے نام معلوم نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو جلیل القدر پیغمبر جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آنا، ٹھیک ہے، یہ تو چونکہ ان کے قرآن مجید میں ان کا بار بار ذکر ملتے ہیں، اس وجہ سے مجھے اور آپ کو ہم سب کو معلوم ہے۔ حضرت یوشع بن نون تھے جو حضرت موسیٰ کے ساتھی تھے، وہ بھی نبی بنے تھے، ٹھیک ہے، اسی طرح اور بھی باقی انبیاء بھی آئے تھے، لیکن ان کا ذکر چونکہ اس طرح عام نہیں ہوا تو اس لیے عوام الناس تک اور اس طرح ان کی تعلیمات، ان کے نام وغیرہ پہنچے نہیں۔ تو ابھی مجھے ان کا ذکر کرنا نہیں چاہیے، بس ہم اسی طرف چلتے ہیں، اپنے جو ٹاپک ہمارا چل رہا ہے، ہم اگر اس تفصیلات میں جاتے ہیں تو پھر ہمارا لیکچر بہت لمبا ہو جانا ہے۔ تو ہمارا چونکہ مقصد ہے کہ ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں، زیادہ جو مقصد کی بات ہو بس صرف اسی کو ہم ذکر کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم یہاں پر ذکر کر رہے تھے کہ قیامت، پھر چونکہ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا، تو ان کو بار بار آزمانے کے باوجود جب یہ پتہ چلا کہ یہ حقدار نہیں ہے کہ قیامت تک کے لیے سارے پیشوا انہی میں سے ہوں، تو اس لیے آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سرور کونین ہیں، سردار دو عالم ہیں، خاتم النبیین ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، سردار دو عالم ہیں، محبوب کائنات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف پڑھ لیں، تو ان کو پھر وہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے صاحبزادے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بھیجے جا رہے تھے، ٹھیک ہے، تو جن کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی وہ اہل مکہ میں سے بھیجے جائیں، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ دینی پیشوائی منتقل کی جا رہی ہے، اس لیے اب قبلہ بھی بیت اللہ کو بنایا جانے والا، ٹھیک ہے، تو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، تو اس مناسبت سے آگے تعمیر کعبہ کا واقعہ بیان فرمایا گیا، ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے یہاں سے پھر آگے سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اسی سے میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ مکہ کے جو یہودی تھے وہ یہ جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہیں، حق نبی ہیں، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف اور صرف عناد، ضد، دشمنی، ہٹ دھرمی کی بنا پر ایمان نہیں لائے تھے،
اور وہ یہ سمجھتے تھے، انہوں نے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وہ دعوے کیا کرتے تھے آخری نبی آئے گا، ہم اس پر ایمان لائیں گے، وہ ہم میں سے ہوگا، یہ کہا کرتے تھے. لیکن جب وہ آئے عرب میں تو وہ مخالف ہو گئے کہ ہم میں سے کیوں نہیں، بس اس لیے ہم ایمان نہیں لاتے. تو اس وجہ سے وہ صرف اس ضد ہٹ درمی کے بنا پر ایمان نہیں لائے تھے، باقی وہ جانتے تھے. ٹھیک ہے. اب یہاں سے جو آیت نمبر 152 ہے تک جو سلسلہ آگے جا رہا ہے، اس کو اسی پس سے منظر میں سمجھنا چاہیے. جو یہ ایک تمہید تھی آیت 152 تک، ہم اسی سلسلے کو لے کر چلیں گے، یہ 122 سے 152 تک. تو آگے فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں. اب دیکھیں کہ آگے ترجمہ بھی آسان ہے، کوئی اتنی لمبی چوڑی تفصیلات نہیں، بس جو میں ٹو دی پوائنٹ بات ہوگی وہ کرتے چلے جائیں گے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اللہ فرماتے ہیں اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ایسی جگہ بنایا، مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، کہ ایسی جگہ بنایا جس کی طرف وہ لوٹ کر جائیں، مسابہ لوٹ کر جائیں، وہ امنا، اور دوسرا جو سراپا امن ہو. ٹھیک ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو یہ تاکید کی. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وإسماعیل، کہ ابراہیم اور اسماعیل سے ہم نے یہ وعدہ لیا، ان طَهِّرَا بیتِیَ لِلطَّائِفِینَ وَالْعَاکِفِینَ وَالرُّکَّعِ السُّجُودِ، کہ تم دونوں میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک کرو. الطاہرہ، کہ پاک کرو میرے گھر کو، للطائفین، کن کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. تم ان کے لیے میرے گھر کو صاف کرو، پاک کرو. وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ تو اس کو ایک پرامن شہر بنا دیجیے. وارزق اہلہ من الثمرات، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھ، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، مطلب جو آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ان کو کیا دے؟ وارزق اہلہ من الثمرات، تو انہیں مختلف قسم کے پھلوں میں سے رزق عطا کر دیجیے. قال ومن کفر فامتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار، اللہ نے کہا اور جو کفر اختیار کرے گا اس کو بھی میں کچھ عرصے کے لیے لطف اٹھانے کا موقع دوں گا. فامتعه قلیلا، تھوڑا سا نفع اٹھانے کا موقع دیا جائے گا. ثم اضطره الى عذاب النار، پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف کھینچ لے جاؤں گا. وبئس المصیر، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کی یہ حرمت رکھی ہے کہ نہ صرف مسجد حرام میں بلکہ اس کے ارد گرد کے وسیع علاقے میں جسے حرم کہا جاتا ہے، نہ کسی انسان کو قتل کیا جا سکتا ہے، نہ شدید دفاعی ضرورت کے بغیر جنگ کرنا جائز ہے، اور نہ کسی جانور کا شکار حلال ہے، نہ کوئی نہ خرد و روح پودا اکھاڑنے کی اجازت ہے، نہ کسی جانور کو قید رکھا جا سکتا ہے. تو اس طرح یہ صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ حیوانات، نباتات کے لیے، ہر کسی کے لیے ایک امن کی جگہ ہے. یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی شخص قاتل جو ہے نا، کوئی قاتل شخص اگر بھاگ کر وہاں پر حرم کے اندر پناہ لے لے تو حرم کے اندر اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا. ہاں، اس کو کسی طریقے سے حرم میں سے نکال دیا جائے، حرم سے جب باہر نکلے پھر اس سے آپ سانس وغیرہ لے سکتے ہیں. تو اس طریقے سے وہاں پر آج کل جو انتظامی امور ہیں، انتظامی امور میں جو وہاں پر شرطے وغیرہ ہیں اور ایک انتظام ہے مملکت کو چلانے کا، اس کے لیے پھر الگ احکامات ہوتے ہیں. ایک نظام کو چلانے کے لیے پھر اس کے الگ احکامات ہوا کرتے ہیں. اور ویسے اس طرح کسی کو بھی قتل کرنے، اور قتل کرنے کی تو اب بھی اجازت نہیں ہے نا، ان انتظامی حالات میں بھی کسی کو قتل کرنے کی، تکلیف دینے کی تو ویسے بھی اجازت نہیں ہے. باقی انتظامات سنبھالنے کے لیے انتظامیہ ہوتی ہے طریقے کے ساتھ تاکہ کسی کو تکلیف نہ آئے، تو اس کے لیے تو یہ سارے انتظام کیے جاتے ہیں. آگے فرمایا نا مقام ابراہیم، اور اس پتھر کا نام ہے کہ جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نے بیت اللہ تعمیر کیا تھا. یہ پتھر آج بھی موجود ہے، اور یہ حکم دیا گیا کہ ہر وہ شخص جو بیت اللہ کا طواف کرے
وہ 7 چکر لگانے کے بعد اس پتھر کے سامنے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے وہاں پر، ٹھیک ہے. تو ان رکعتوں کو اسی جگہ پڑھنا افضل ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ان کو بس اسی جگہ پر ان رکعتوں کو پڑھنا ہی افضل قرار دیا گیا. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس طریقے سے انشاءاللہ ہماری یہ تفسیر کا سلسلہ جاری ہے. اور پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کی تھی، یا اللہ اس شہر کو، جب دیکھیں 2 جگہ یہاں پر آیا ھذا بلدن آمنا، اور ایک ماءبری پارے کے اندر وہاں پر ہے ھذل بلدہ، یہاں پر الف لام کے بغیر ہے، وہاں پر الف لام کے ساتھ ہے، یہاں پر نکر ہے، وہاں پر معرفہ ہے. تو اب دیکھیں کہ یہاں پر یہ وہ اس وقت دعا مانگی تھی جب یہاں پر وہ شروع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تشریف لائے تھے، اپنی گھر والی کو، بیٹے کو چھوڑا تھا، اس طرح وہاں پر جب اس ٹائم دعا مانگی تھی کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنانا. یہاں پر ایک شہر آباد کیجیے، یہاں پر دعا کی تھی کہ اس جگہ پر آپ ایک شہر آباد کیجیے جو امن والا ہو، اس طریقے سے ہو. پھر جب وہاں پر جب آبادی ہوگی تو پھر دعا کی تھی ھذل بلدن، کہ اس شہر کو امن والا بنا. سمجھ میں آ رہی؟ تو اس طریقے سے انشاءاللہ مزید آپ سے نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.